بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکر ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اچھا یار دوستو، یہ جڑا سیاپا ہے نا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ایکس اکاؤنٹ، اس پہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ٹویٹ کیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر چانس یہی ہیں کہ یہ بیرون ملک سے کیا جاتا ہے، اور جو ٹویٹ کیا جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ آج بھی ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اس حوالے سے حکومت نے رسپانس دیا ہے، اور رسپانس بھی بڑا خطرناک قسم کا دیا ہے۔ آپ کو ایک تو یہ بتانا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید، جنرل فیض حمید اندر ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ جنرل فیض حمید کو بہت کچھ نکل رہا ہے، اور اب جو دائرہ اختیار ہے وہ دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اور دائرہ کار جو بڑھے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان اور جناب جنرل باجوہ وہ بھی اس میں رگڑے میں یعنی کہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے ایک بات سامنے آئی ہے، اور ایک اور آپ کو بات بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جناب جن پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، کیوں اعتماد کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہ علی امین گنڈا پور کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں پہلوں کیا کہ ڈیول ایجنٹ ہے، تو جناب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ان کے جو معاون خصوصی ہیں، معاونین ہیں، ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیڑے کیڑے بندے نو انہوں نے اپنے نال جوڑے ہے، اور کنے کو وزیر اعلیٰ نے معاون خصوصی لا لینے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض عین ہے کہ آپ فوری طور پہ اس چینل کو جناب کر لو سبسکرائب۔ اچھا جناب، سب تو پہلو جاننا ہے جیڑی خبر نے بہت بڑی تھرتھلی پائی ہے نا، وہ جناب یہ ہے کہ عمران خان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ریاست مخالف اور دھمکی امیز پوسٹ ہوئی ہے، اور تحقیق شروع ہوئی ہے کہ یہ پوسٹ آخر کی ہے تو کس نے کی ہے، اور اکاؤنٹ کہاں سے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے۔ یہ سائبر کرائم ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی، اور جو سائبر کرائم ونگ اسلام آباد کے سینئر افسران کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم جڑی ہے یہ تشکیل دی گئی ہے، اور سائبر کرائم ونگ بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات کے لیے جناب اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں ہونے تھوڑی دیر پہلوں، اور جب یہ ویلاگ اپلوڈ ہوگا تو جناب رات گزر چکی ہوگی، اس لیے میں ابھی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور دوسری طرف جناب وفاقی وزیر برائے اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ معاملے کی تحقیق جو ہے وہ ہر حالت میں کی جائے گی، اور پتہ کیا جائے گا کہ یہ جناب کتھوں ہو رہا ہے سارا کچھ، اور کیونکہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف یہ عمران خان کا جو سوشل میڈیا پر مواد ہے یہ لایا جاتا ہے اکثر، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا جناب ہم یہ کریں گے تحقیق، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری خبریں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور اچھے طریقے سے غور سے دیکھیں بھائی، پلیز، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک تو یہ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، اور دوسرا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب جو پوسٹ ہے اس میں عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور پوسٹ میں پڑھتا نہیں ہوں، مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی آپ سمجھ لیں کہ غداری ٹائپ ہے بھائی، مجھے پسند نہیں آتی، ملک کے ساتھ غداری نہیں چل سکتی۔ میں خاص طور پہ کیونکہ ایک محب وطن پاکستانی کہلاتا ہوں اپنے آپ کو، اور الحمدللہ ہوں بھی، تو میں اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی سازش کوئی بھی کرتا ہے تو مینوں بھائی بالکل نہیں پسند، اور میں ان لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے بندہ، اور یہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے حق کی بات نہ کی جائے تو جناب اس پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر اس پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حکومت کہہ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ سارے مسئلے کے اندر یہ ایجنسیوں کو لے آئے کہ نقاب پوش آئے، ہمیں اٹھا لیا، ہم پر ظلم ہوا، ویڈیو واضح ہے کہ ان کے رہنما گاڑی میں بٹھائے جا رہے ہیں تو وردی میں ملبوس پولیس اہلکار موجود ہیں،
یہ انہوں نے بات بتائی ہے کہ جی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو رونا روتی ہے کہ بندے ساڑھے چوک کے لے گئے اسمبلی تو انہوں کی وضاحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مزید جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے جو نازیباں زبان استعمال کی، یا تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں، اور انہوں نے کہا کہ استعمال کی اس پر آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی، مگر آپ نے گرفتاریوں پر سیاست کرنی ہے اور اسے ایک اور رنگ دینا یہ قابل مذمت بات ہے۔ اور سوشل میڈیا پر ایک پیغام دیا گیا اور وہی روش اپنائی گئی، یہ بغاوت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کا، اس حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اور فوج اور اداروں کو اہداف بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور اپنا موازنہ مجیب الرحمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے حالات اب وہ والے نہیں رہے، شیخ مجیب کا خود سے موازنہ کرتے ہو، وہاں اس کے مجسمے گرا دیے لوگوں نے، اگر سازش چلنی ہے ہمیشہ کی طرح تو وہ تو دفن ہو گئی ہے، تمہاری بھی دفن ہو جائے گی۔ اور سچ کو انہوں نے کیا قبول کیا وہاں کے لوگوں نے، اور جناب وہ دوبارہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہے ہیں۔ یہ جناب عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، وہ جناب ان کو جواب دے رہے ہیں۔ ٹویٹ جو انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح کے الزامات یہ آپ لگاتے ہیں، ایسے ملکی سالمیت کے حوالے سے دوبارہ سازش کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس میں آرمی چیف کے خلاف من گڑت کہانی گڑی جاتی ہے اور ابھی بھی گڑی گئی ہے، اور لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ دونوں اداروں کے خلاف ایک مہم شروع کی جائے، لیکن یہ سازش انہوں نے کہا جیسے کامیاب کوئی نہیں ہونے دینی، تو جو مرضی کر لو عمران خان، اور آپ اس ادارے پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا پر جو میسج کیا گیا اس کی مکمل تحقیقات ہوگی، اور جو بھی کارروائی بنے گی وہ اسی کریں گے کہ عمران خان دے ٹویٹر اکاؤنٹ تو ایویں دے کوئی نہ کوئی اکثر میسج آتے رہتے ہیں جڑے پاکستان کی صحت واسطے پائی ٹھیک کوئی نہیں، کیونکہ انڈیا دشمن ملک، مودی گھٹیا اور انتہا پسند ہندو جناب بغلیں بجاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگے آؤ جناب، فیض حمید کے بیانات کے بعد جناب حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کے خلاف دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہو جائے گا، اور عمران خان علی امین گنڈا پور کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان پورے اعتماد ہیں کہ گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے مذاکرات شروع کروا سکتا ہے۔ آگے نہ ہوئی گل، یہ حکومت کہہ رہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ایجنسیاں، آپ کو پتہ ہے جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساری ایجنسیاں رپورٹ دے رہی ہوتی ہیں، تو حکومتی بیان ہے یہ۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے علی امین گنڈا پور سے بہت امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اور وہ ان پر بہت انحصار کرتے ہیں۔ گنڈا پور جناب جو بھی بڑکے مارتے ہیں یا اس کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی سیاسی ساکھ بڑھا رہے ہیں، جو اصل میں گنڈا پور ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ حکومت کہہ رہی ہے۔ اور باقی وہی بات ہے کہ 9 ستمبر کو جو ہوا، اور پھر بات حکومت کر رہی ہے کہ جو باجوہ صاحب ہیں جناب، ان سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیض حمید ہیں ان کے خلاف کورٹ مارشل جو ہے وہ جو کارروائی ہے اس حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ فیض حمید کے بیانات کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف دائرہ کار وسیع ہو جائے گا، اور اگر فوج نے فیض حمید کو تحویل میں لیا ہے تو وہ باجوہ صاحب سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان سے متعلق کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی ان دونوں شخص کا دائرہ وسیع ہو جائے گا کہ ایک فوج کر کی رہی ہے، یہ حکومت کہہ رہی ہے، اور خاص طور پہ وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ فیض حمید جس دائرے میں اس وقت آئے ہیں، اگر وہ وسیع کیا جائے تو سارا کچھ فیصلے پر منحصر ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور خبر میں آپ کو دوں، اچھا پہلے میں ایک اور خبر دے دوں، وہ ہے علی امین گنڈا پور کے نئے معاونین جو ہیں وہ ان کے نام سامنے آ گئے ہیں، اور نوٹیفیکیشن میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس میں جناب نام جو سامنے آیا اس میں ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مصور خان کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا معاون خصوصی برائے جنگلات، نیک محمد کو معاون خصوصی برائے ریلیف، اور محمد سہیل افریدی کو معاون خصوصی برائے CNW مقرر کیا گیا ہے، اور ہمایوں خان کو وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی برائے جیل خانہ جات، احتشام خان کو
مشیر صحت مقرر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ تقرری ایکٹ 1999 کے سیکشن 3 کی ذیلی شق 3 کے تحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیروں اور معاونین خصوصی کو محکمہ تفویض کیے، محکمات جو ہیں وہ تفویض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصل کریم کنڈی ہیں گورنر خیبر پختونخوا نے، انہوں نے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کے مشیر کی تعیناتی کی سمری مسترد کر دی تھی، اور گورنر جناب کنڈی صاحب نے صوبائی کابینہ میں چھٹے مشیر کی تعیناتی کی منظوری دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 130 کی شق کے تحت وزیر اعلیٰ کو 5 سے زیادہ مشیر مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گورنر نے سمری وزیر اعلیٰ الیمین گنڈا پور کو بھجواتے ہوئے لکھا تھا کہ قانون کی روح سے سمری نامنظور کی جاتی ہے اور واپس بھجوائی جا رہی ہے۔ 5 لوگ ہیں مشیر وزیر اعلیٰ کے، لیکن انہوں نے 6 سن ایس تو انہوں نے کیا جناب کہ 6 ماہ تسی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، یہ جو آج اب جب اپلوڈ ہونا ہے ویلاگ تو انشاءاللہ یہ صبح کے 10 بجے ہوں گے، تو یہ آج جناب ترمیم آ رہی ہوئی جی پرا نے پہلوں دسیا سی نا پرا نے کیا سی کہ جناب قاضی فائز صاحب کہیں نہیں جا رہے، 3 سال کے لیے ایکسٹینشن ہو رہی ہے ایج کی، اور پھر لوگ ناراض بھی ہوں گے۔ منصور علی شاہ جیسے جو سینئر جج ہیں جن کا آگے نمبر ہے چیف جسٹس بننے کا، وہ بھی ناراض، اور اس کے حوالے سے جو کیونکہ یہ سمری تو منظور ہو جانی ہے، اور اسی کی ساری گیم ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ میں بھی ایکسٹینشن ایک قسم کی اس طرح دے رہی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی عمریں 3 سال بڑھ جانی ہیں ججوں کی، اور بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے آرمی چیف صاحب کی باری آئے گی۔ اور حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے سے کوئی پریشانی محسوس ہمیں نہیں ہو رہی، جو بھی اس وقت معروضی حالات ہیں، جو بڑے سیٹ اپ میں آ کے بیٹھتا ہے چیف جسٹس یعنی کہ، تو اس سے یہی امید کی جاتی ہے کہ وہ آئین کی اور پاکستان کی سر بلندی کے لیے کام کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سے یہی امید کی جائے گی کہ وہ اپنی ذاتی عزائم یا ہمدردیوں کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، یہ ایک طرف سے حکومت کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف سے جناب نمبر ان کے پورے ہیں، تعداد ان کی پوری ہے ایم این ایز کی اسمبلی کے اندر، اور اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ 5 ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو چوری ووٹ پا دیں گے، اور ترمیم ہو جائے گی جو قاضی فائز صاحب چیف جسٹس پھر 3 سال مزید رہیں گے جو حکومت کر رہی ہے، اور اسی پہ شور شرابہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سٹانس ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے جو معاملات ہیں وہ پہلے حل کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے نہ نہیں کی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس ترمیم میں شامل ہو جائیں گے، پی ٹی آئی اکیلی رہ جائے گی، اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جناب یہ تو آلریڈی اتحادی ہیں پکے ٹھکے، اور گورنروں کا مزہ لے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی صوبوں میں گورنر ان کے ہیں، اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ انہاں دا ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکومت جناب پکا کرنے آ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو آج، اور یہ ترمیم ہو جانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نمبر ہمارے پاس پورے ہیں، اور کچھ لوگ بھی توڑے گئے ہیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کے، یہ آج دوپہر تک پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں، یہ میں ویلاگ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جناب حکومت جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال بٹھانے میں کامیاب ہو جائے گی، تو میں فی الحال پتہ نہیں کامیاب ہوا گا یا نہیں، کہ آپ اس ویلاگ کو دیکھیں گے یا نہیں۔ بہرحال میں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، اور پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنے، آپ لوگوں نے بھی اور میں بھی، اور پاکستان میں جو ہماری لوگ ہیں ان کو سچی اچھی پیور خبریں دینی ہے، جھوٹی خبریں نہیں کہ خان آ رہا ہے صبح رات کو میں کہوں گا کہ صبح خان باہر آ رہا ہے، ایویں گلیں نہیں کرنی ہیں، آپ جو فیکٹ بیسڈ ہیں وہی بات کرنی ہے، وہ میں نے آپ کو فیکٹ بیسڈ خبریں بتا دی ہیں، اور ترمیم کے حوالے سے ججز کے حوالے سے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 3 سال کے لیے پرا پہلوں کہہ چکی ہے، لیکن پھر بھی حکومت نے ایک بیک اینڈ پہ ایک بات رکھی ہے کہ اگر یہ ترمیم نہیں بھی ہوتی تو جناب منصور علی شاہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھے کی امید ہے، لیکن میرا وجدان بھی یہ کہتا ہے، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جناب مزید 3 سال اپنی ایج ان کی بڑھ جائے گی سارے ججز کی، تو وہ مزید 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بن کے پرا کرسی پہ بیٹھے رہیں گے۔ مجھے فوری اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اور خبریں سچی پکی آپ کے لیے میں لے کے آؤں گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔